السلام علیکم۔ فری لانس بوٹ کیمپ میں خوش آمدید اور آپ اس ٹریننگ کورس کی تیسری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے لیسنز میں ہم نے سکسیسفل فری لانسنگ مائنڈ سیٹ اور پروفیٹیبل آفر کی بات کی تھی۔ اب لیسن نمبر 3 میں ہم آپ کے پورٹ فولیو کا جائزہ لیں گے۔ تقریباً ہر ایجوکیٹڈ پروفیشنل کا ایک پورٹ فولیو ضرور ہوتا ہے، یعنی آپ اپنی ایجوکیشن، کوالیفیکیشن، ہسٹری آف ورک اور کلائنٹ ٹیسٹیمونیلز کو ایک فولڈر میں جمع کر لیں۔ پورٹ فولیو خواہ ڈیجیٹل ہو یا فزیکل، کبھی بھی جھوٹ سے کام نہ لیں۔ کوئی ایسی بات یا کام شامل نہ کریں جو آپ نے نہ کیا ہو یا آپ نہ کر سکتے ہوں۔ صرف کانٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے کلائنٹ سے جھوٹ بولنا آپ کے فری لانس بزنس کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ کورس ایسے تمام افراد کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے جو فری لانسنگ کریئر شروع کرنے کے خواہش مند ہیں، اس لیے میں وہ تمام چیزیں ہائی لائٹ کروں گا جن کا ایک فری لانسنگ پورٹ فولیو میں ہونا ضروری ہے۔ میں مثال کے طور پر اپنے اسٹاف ممبرز میں موجود ایک شخصیت کو پیش کر رہا ہوں۔ ماہرہ عثمان سے تو آپ سب واقف ہی ہوں گے۔ ماہرہ کے ٹیوٹوریلز ITSC لرننگ سینٹر میں موجود ہیں جنہیں سب نے بہت پسند کیا۔ تو چلیں ماہرہ عثمان کے پورٹ فولیو اور کریئر پروفائل پر نظر ڈالتے ہیں۔ ماہرہ عثمان کے پاس BA فائن آرٹس کی ڈگری ہے۔ اس کے علاوہ ماہرہ نے پاکستان کے مشہور انسٹیٹیوٹ سے گرافکس ڈیزائن کے مختلف کورسز بھی کر رکھے ہیں۔ ماہرہ نے 6 مہینے ایک پرائیویٹ کمپنی میں انٹرنشپ کر کے باقاعدہ اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ انٹرنشپ کمپلیٹ کرنے کے بعد اس نے ایک اور پرائیویٹ کمپنی میں بطور آرٹ ڈیزائنر جاب بھی کی۔ اپنی جاب کے علاوہ بھی ماہرہ نے کافی کام کیا۔ ماہرہ نے اپنے انکل جنید اور کزن عمران کے لیے بزنس کارڈز ڈیزائن کیے جو نہ صرف انہیں پسند آئے بلکہ انہوں نے ماہرہ کے ڈیزائن پر کارڈز پرنٹ کروا کے استعمال بھی کیے۔ اس کے علاوہ ماہرہ نے کچھ دوستوں اور کولیگز کے لیے کام کیا۔ ماہرہ بھی آپ ہی کی طرح فری لانس بزنس کرنا چاہتی ہے تاکہ اپنی فیملی کو فائنینشلی سپورٹ کر سکے۔ اس مثال میں ہم نے اب تک ماہرہ کی کریئر پروفائل کا جائزہ لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ماہرہ کا پورٹ فولیو کیسے بنے گا۔ ماہرہ کے پاس ڈگری، سرٹیفکیٹس اور انٹرنشپ لیٹر پہلے سے موجود ہیں۔ وہ ایکسپیرینس لیٹر کے لیے اپنے باس سے ریکویسٹ کرے گی۔ ماضی میں اس نے جو کام بھی کیا اس کی ڈیٹ وائز لسٹ ترتیب دے گی اور ریفرنس کے طور پر ورک سیمپلز بھی ترتیب وار جمع کرے گی۔ ماہرہ کی ڈگری اور کورس سرٹیفکیٹس ایجوکیشن کے ٹیب میں لگائے جائیں گے اور اب تک کیا جانے والا تمام کام ورک ہسٹری کے ٹیب میں لگایا جائے گا۔ انٹرنشپ اور ایکسپیرینس لیٹرز ٹیسٹیمونیلز کے ٹیب میں لگائے جائیں گے اور کلائنٹس کے ٹیب میں تمام کمپنیز اور لوگوں کے نام بما کانٹیکٹ انفارمیشن کے لکھے جائیں گے۔ اب ماہرہ کو مزید ٹیسٹیمونیلز اور ورک سیمپلز کی ضرورت ہے۔ ماہرہ تمام دوستوں، کولیگز اور رشتہ داروں جن کے لیے اس نے کام کیا کال یا ای میل کر کے ریکویسٹ کرے گی اور ریٹن ٹیسٹیمونیلز مانگے گی۔ ورک سیمپل کے لیے ماہرہ اپنی فیلڈ آف ایکسپرٹیز کے مطابق کچھ شاہکار بنائے گی کہ جنہیں دیکھ کر اسے مزید کام مل سکے۔ لیجئے ماہرہ کا فزیکل پورٹ فولیو تیار ہے اور اب وہ بآسانی لوکل کلائنٹس کے لیے کام کر سکتی ہے، لیکن ماہرہ گلوبل مارکیٹ تک پہنچ کر اپنی انکم بڑھانا چاہتی ہے جس کے لیے اسے ڈیجیٹل پورٹ فولیو کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ماہرہ کسی ایکسپرٹ فری لانس ویب ڈیزائنر کو ہائر کرے گی جو اسے اس کی مرضی کی ویب سائٹ بنا کر دے جس میں ہوم پیج، پورٹ فولیو، ٹیسٹیمونیلز، اباؤٹ اور کانٹیکٹ پیج شامل ہوں۔ اس قسم کی پروفیشنل آن لائن پورٹ فولیو ویب سائٹس میں بلا ضرورت بیلز اینڈ وسلز نہیں ہونی چاہیے۔ اب ماہرہ کے پاس لوکل اور انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ کام کرنے کے مواقع موجود ہیں جنہیں ماہرہ جب چاہے کیش کروا لے۔
میں نے ماہرہ کی مثال کے ذریعے لیسن نمبر 3 کو آسان طریقے سے ڈیلیور کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ پھر بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ بالکل نئے ہیں اور ورک ہسٹری اور کلائنٹ ٹیسٹیمونیلز کو لے کر پریشان ہو رہے ہیں تو آپ ہرگز پریشان نہ ہوں، کیونکہ اسی لیسن میں آگے آپ کے ہر ممکنہ مسئلے کا حل آ رہا ہے۔ ویسے تو آپ کو اپنا ڈیجیٹل پورٹ فولیو خود ہی ہوسٹ کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ فی الحال ایسا نہیں کر سکتے تو اس کا بھی حل میں آپ کو دے رہا ہوں۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے تمام روڈ بلاکس جو آپ کو کام شروع کرنے میں درپیش ہیں انہیں ہٹا دوں تاکہ آپ آسانی سے اپنا فری لانس کیریئر شروع کر سکیں۔ آئی ٹی سکسیس سینٹر کی بلاگ میں موجود یہ آرٹیکل 10 فری آن لائن پورٹ فولیو ہوسٹنگ سائٹس کی نشاندہی کر رہا ہے۔ بس آپ کا کام اپنا پورٹ فولیو بنانا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ یہ آرٹیکل پورا پڑھیں اور پھر اس کے مطابق اپنے پورٹ فولیو ان تمام فری سائٹس پر بناتے چلے جائیں۔ پورٹ فولیو کے اجزاء آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں ان مسائل کی جو نئے فری لانسرز کو درپیش ہوتے ہیں۔ ورک ہسٹری اور کلائنٹ ٹیسٹیمونیلز کے سلسلے میں جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جھوٹ بالکل نہ بولیں۔ آپ کو ٹیسٹیمونیلز چاہیے ہوں تو اپنے سوشل نیٹ ورک میں موجود لوگوں کو مفت کام کی آفر دیں۔ ای میلز کریں، فیس بک پر میسیجز کریں، ٹویٹر پر ٹویٹس کریں اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو آپ کو پرسنلی جانتے ہوں، کیونکہ جو لوگ آپ کو ذاتی طور سے جانتے ہیں وہی لوگ بخوشی آپ کو ریٹن ٹیسٹیمونیلز اپنے لیٹر ہیڈ پر دے سکتے ہیں۔ ریکمنڈیشنز کے لیے آپ اپنے پیرنٹس کے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کے دوستوں کو، اپنے خاندان والوں کو اپنے فری لانس بزنس کے بارے میں بتائیں اور فری کام کی آفر دیں۔ جب وہ آپ کی فری سروس کو اویل کرنا چاہیں تو انہیں بتا دیں کہ بدلے میں آپ ان سے ٹیسٹیمونیل لیں گے۔ آپ کو ہزاروں ٹیسٹیمونیلز کی ضرورت نہیں، بس 5 سے 8 ٹیسٹیمونیلز کافی ہیں۔ آف لائن پورٹ فولیو کے لیے لیٹر ہیڈ پر دیے گئے ٹیسٹیمونیلز اور آن لائن پورٹ فولیو کے لیے کلائنٹ کی فوٹو بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ ایک مسکراتی تصویر ٹیسٹیمونیل کو بہتر ڈیلیور کرتی ہے، یعنی کلائنٹ آپ کے کام سے خوش دکھائی دے رہا ہے۔ کیونکہ آپ کا پورٹ فولیو انسانوں نے دیکھنا ہے اور انسانی نفسیات دیکھنے پر یقین رکھتی ہے، لہٰذا لیٹر ہیڈ پر دیے ہوئے یا باتصویر ٹیسٹیمونیلز آپ کے کام، آپ کی صلاحیت اور آپ کی سکسیس کی بہتر پریزنٹیشن کرتے ہیں اور آپ کا پراسپیکٹ کلائنٹ بننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگاتا۔ یوزولی لوگ آپ کی کیس اسٹڈی اور اس سے حاصل ہونے والے رزلٹس میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، لہٰذا آپ جب بھی اپنی ورک ہسٹری کا حوالہ دیں تو اپنے کلائنٹ کا نام، اس کی پرابلم اور آپ نے اسے کیا سولیوشن پرووائڈ کیا اور آپ کے دیے ہوئے سولیوشن سے اسے کیا فائدہ ملا ضرور مینشن کریں۔ مثلاً میرا نام احمد ہے، میں 3rd تا 8th گریڈ کی بچیوں کو ٹیوشن پڑھانے میں ماہر ہوں۔ حال ہی میں نے ذاکر صاحب کی بیٹی کو جو کہ 5th گریڈ کی اسٹوڈنٹ ہے اور میتھس میں فیل ہوتی رہی کو پڑھایا اور اس نے 75% مارکس لے کر میتھس جیسے مشکل سبجیکٹ میں 100% امپروومنٹ دکھائی۔ اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہی ذاکر صاحب کی بیٹی کی رپورٹ کارڈ کی کاپی اور ذاکر صاحب کا ریٹن ٹیسٹیمونیل احمد کو کسی بھی بڑے صاحب کی بیٹی کو پڑھانے کا کانٹریکٹ دلوا سکتا ہے۔ بعض لوگ مصروفیت کی وجہ سے ٹیسٹیمونیل نہیں دے پاتے، لیکن وہ بخوشی فون پر آپ کی تعریف ضرور کریں گے۔ آفٹر آل انسان سوشل اینیمل ہے۔ ایسے مصروف حضرات کا بزنس کارڈ بما ان کی اجازت کے ضرور حاصل کریں اور انہیں واضح الفاظ میں بتا دیں کہ آپ ان کا نمبر آئندہ کسی کلائنٹ کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی تسلی کے لیے ویریفیکیشن کرنا چاہیں تو کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی لیسن نمبر 3 اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ کے لیے یہ ہوم ورک ہے کہ
اپنا آف لائن اور آن لائن پورٹ فولیو بنا لیں۔ کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لیے مجھ سے ضرور رابطہ کریں۔ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، آگے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگلے لیسن میں آپ کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔